الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جو اپنی آب و تاب کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے اور ایک دن کر کے کم ہوتے ہوتے ہم سے رخصت بھی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کے سلسلے کو قائم کیا ہے، تب سے لے کر کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر یہ لکھ دیا تھا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے جس کو بھی ہم گزار رہے ہیں، ایک مہینے کو ہم گزار کے آئے جس کو ذوالحجہ کہا جاتا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ بعض لوگ اس مہینے کی خاص فضیلت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کی شہادت کا ایک بہت عظیم کارنامہ جو ہے وہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ مہینہ بڑی عظمت والا بن گیا ہے، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 50 برس پہلے دین مکمل ہو چکا تھا۔ بات سمجھ رہے؟ سیدنا حسین کی شہادت سے کتنے برس پہلے دین مکمل ہوا؟ 50 برس پہلے اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ اليوم اکملت علیکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر دین کی تکمیل کر دی اور بطور دین اسلام کو اپنے نبی کے لیے میں نے پسند فرما لیا۔ اس دین کی تکمیل کے 50 برس بعد ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے سر کا تاج ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی فضیلت ہم بیان نہ کریں تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت بیان کی۔ وہ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی کے لاڈلے بیٹے تھے، لیکن ان کی عظمت، ان کی فضیلت سب ایک طرف مسلم ہے، لیکن اس محرم کے مہینے کو اس وجہ سے عظمت والا سمجھنا کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تھی، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اگر اس وجہ سے یہ مہینہ معزز کہلواتا تو یکم محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی بھی عظمت کے اندر یہ جلسے جلوس اور تعزیے نکلنے چاہیے۔ ایک دین اسلام کی عبقری شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی، اگر ان شہادتوں کی وجہ سے یہ مہینے سوگوار ہوتے، ان مہینوں کے اندر تعزیے نکالنے جائز ہوتا، ان مہینوں کے اندر سینہ کو بھی جائز ہوتی، ان مہینوں کے اندر ماتم کرنا جائز ہوتا، شاید کہ 12 مہینوں میں سے ایک دن بھی ایسا نہ گزرتا جس دن کے اندر مسلمان کسی اپنی عظیم شخصیت کا ماتم نہ کرتا۔ کیوں؟ اسلام شہادتوں سے بھرا پڑا ہے۔ سیدنا عمر کی شہادت سے پہلے کبھی بدر کے میدان کی شہادتیں ہیں، کبھی احد کے میدان کی شہادتیں ہیں، کبھی کس میدان میں صحابہ مار کا آرا ہوئے تو کبھی کس میدان میں صحابہ مار کا آرا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر تھے۔ ان کے پاس سیدنا عمر کے خطوط آتے، وہ ان کو دیکھ کے پڑھتے، پریشانی کا اظہار یہ ہوتا کہ ان خطوط کو اگر رکھتے ہیں، ان کے اوپر تاریخ نہیں لکھی ہوئی، کوئی خط پہلے کا ہوتا ہے، کوئی بعد کا ہوتا ہے، خلط ملط ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر سے گزارش کی، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں نہ ہو کہ ایک تاریخ کا اجرا کر دیا جائے، اسلامی کیلنڈر کا اجرا کر دیا جائے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بھی ایک دو اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر کے ساری کائنات میں جو کیلنڈر چل رہا ہے وہ عیسائی کیلنڈر ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اسلام کا بھی لحاظ نہیں رہا، ہم کن لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خط گیا
کہ ابو موسیٰ نے لکھا ہے طریق کا اجرا کرو۔ سیدنا عمر نے سوچا اب محرم کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، صفر کا مہینہ، مہینے تو 12 موجود ہیں، اسلامی مہینے کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز کس طرح کیا جائے؟ سوچا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ہجری کو، 13 نبوت کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، اس کے بعد سب سے پہلا مہینہ جو آیا ہے وہ محرم کا مہینہ تھا، تو لہٰذا محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس وقت سے اسلامی کیلنڈر سیٹ ہوا اور محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اس کو مقرر کر دیا، اس کے بعد اسلامی تاریخ کا اجرا ہوا۔ اب لکھا جاتا تھا 1 محرم اور ہجری فلاں ہے، ہجری کا پہلا سال اور اس کا فلاں مہینہ، یہ تاریخ باقاعدہ خطوط کے اوپر لکھی جانے لگی۔ اور آج تک جب 1450 برس گزر چکے ہیں، آج بھی اسلامی مہینے کی تاریخ اور وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر کے جب کچھ لوگوں نے غیر مسلموں کی نقالی کرنا چاہی، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، نہ پتہ چلا کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، 12 مہینوں کو مقرر کیا گیا، 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا تھا۔ لیکن یہ لوگ، یہ جو کیلنڈر عیسائی ایجاد کیا گیا اور اس کا اجرا کیا گیا، اپنے ملک میں نافذ کیا گیا، جب 1 جنوری ہوتی ہے، دسمبر کی رات جب 12 بجتے ہیں، 1 جنوری ہونا ہوتا ہے، تو کس طرح ہلا گلا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کیا، بڑے اسلامی ممالک کے اندر اسلام کی دھجیوں کو اڑایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ ظالم لوگ جو اس قوم کی مشابہت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ ہمارا حشر عیسائیوں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر یہودیوں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر غیر مسلموں کے ساتھ ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے قیامت کے دن اللہ اگر ہمیں ساتھ دے یا اپنی ذات کا ساتھ دے یا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو یا ابو بکر عمر عثمان و علی جیسی ہستیوں کا ساتھ نصیب ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں عملی نمونہ بھی اپنانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اس محرم کے مہینے کے اندر ان کو مطعون قرار دیا جاتا ہے، اتنے صحابہ کے اوپر تان کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے جاتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں صحابی تعریف میں لکھتے ہیں، الصحابی من لقی النبی مؤمنا به ومات علی الاسلام، صحابی اس کو کہا جاتا ہے اس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کے چہرہ پر نور کی زیارت کی اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ومن روا منہ ومن روا عنہ ولم یروی، اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور کچھ روایتیں بیان کی یا نہ کی۔ ومن یغزو معہ ولم یغزو، آپ کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ مار کا آرا ہوئے یا نہ ہوئے، اسلام لائے اسی حالت میں فوت ہوئے۔ ومن رأى رؤية ولم يغزو، یا کسی نے اللہ کے رسول کے چہرہ پر نور کو دیکھا، آپ کے ساتھ غزوہ نہ کر سکا۔ اور ایک بات اور بھی بیان کی، ایسا آدمی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجالست اختیار کی، آپ کے ساتھ مل بیٹھا، لیکن اپنی آنکھ کے عذر کی وجہ سے اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکا، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، کہا اس کو بھی صحابی شمار کیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کی زیارت کی اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ کے رسول سے حدیثیں بیان کی یا نہ کی،
آپ کے ساتھ مل کے غزوات کیے یا نہ کیے، آپ کی رویت حاصل ہوئی لیکن غزوات نہ ہو سکے، آپ کی مجالست، آپ کے ساتھ بیٹھک حاصل ہوئی لیکن آپ کو دیکھ نہ سکا، ان سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان پہ راضی، یہ میرے نبی کے صحابہ مجھ پہ راضی، اولئک حزب اللہ، یہ سارے صحابہ میں اللہ کی جماعت ہیں، اولئک خیر البریہ، یہ اس دنیا کے اندر سب سے چنیدہ اور بہترین جماعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے، اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ یہ کہتا ہے سیدنا ابو ذر، سیدنا مقداد، سیدنا سلمان فارسی، ان تین صحابہ کے علاوہ نعوذ باللہ من ذالک باقی سارے صحابہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت دے جنہوں نے تین صحابہ کو چھوڑا، باقی سارے صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد قرار دیا، جس میں سیدنا علی بھی آئے، فاطمہ بھی آئی، حسن حسین بھی آئے، سارے صحابہ آگے، اور اوپر سے کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے اور ہم ان کے دعویٰ کے اندر سچے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تین صحابہ کے علاوہ باقی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ سیدنا عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس خاص مہینے کے اندر ان خاص طبقے کے لوگ ان تین شخصیات کو مطعون قرار دیتے ہیں اور ان کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، وہ صرف 600 گرام مد اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا میرے نبی کے ایک صحابی کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول کے صحابہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات بیان فرمائی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالے گا، ان کے اوپر سب کو شتم کرے گا، اس میں اللہ کی بھی لعنت، میں محمد الرسول اللہ کی بھی لعنت اور ساری کائنات کی پھٹکار برسے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ اختارنی، میرے صحابہ اللہ نے مجھے چنا، واختارنی اصحابا، اللہ نے پھر اس امت میں سے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا، فجعل منهم وزراء، کچھ صحابہ کو پکڑ کے اللہ نے میرے وزیر بنا دیا، ابو بکر عمر عثمان و علی کی طرح، وانصارا، کچھ صحابہ کو میرے مددگار بنا دیا، واصحابا، کچھ صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ میرے سسرالی رشتے ان کے ساتھ قائم ہوئے اور ان کے سسرالی رشتے اللہ نے میرے ساتھ قائم فرما دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن سبهم فعليه لعنت الله والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا یوم القیامہ، جو ان کو گالیاں نکالے گا اللہ کی بھی لعنت، رسول اللہ کی بھی لعنت، ساری کائنات کی لعنت، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ ان کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا اور نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ میرے بھائیو اپنی عبادات کو بچائیے۔ صحابہ کے آپس کے جھگڑے جو ہوئے ہیں، ان کی آپس کی جو لفظشات ہوئی ہیں، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفور لہم کہہ دیا کہ میں اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک مسلمان کا صحابہ کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟ اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کا تذکرہ چھڑ نکلے، اپنی زبانوں کو گونگ کر لیا کرو، ان کے اندر سے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ نہ بولا کرو۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا دعوا لی اصحابی، لوگوں میرا حیا کرتے ہوئے میرے صحابہ کو معاف کر دیں۔
میری وجہ سے میرے صحابہ کو چھوڑ دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا احفظونی فی اصحابی، میری وجہ سے میرے صحابہ کی حفاظت کرنے والے بن جانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قدر عظیم پیارے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نکلنے لگے، ایک بندہ آیا ایک صحابی کے بارے میں شکایت کرنے لگا. آپ نے فرمایا کہنے جاؤ لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی، تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جو مجھے آ کے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی گفت و شنید کرے کہ فلاں نے ایسے کیا فلاں نے ایسے کیا. یاد رکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہوں ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر، جب میں نکل کے اپنے صحابہ کے پاس جاؤں میرے سینے کے اندر ان کے بارے میں کوئی میل نہیں ہونی چاہیے. تم آ کے مجھے ان کی شکایتیں کرتے ہو کہ میں ان کے خلاف باتیں کرنے لگ جاؤں، بس کر جاؤ بس کر جاؤ، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے شکایتیں نہ کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کا اتنا دفاع کر رہے ہیں تو سلف صالحین بھی ان کا دفاع کیا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمُقَامَ أَحَدِكُمْ فَلَمُقَامَ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، صحابہ میں سے کسی ایک کا صرف ایک لمحہ بھر اللہ کے رسول کو دیکھ لینا اور تمہارا ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہنا اس ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا لا تسبوا اصحاب محمد، لوگوں نبی کے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو. ساری زندگی بندہ نیک اعمال کرے، کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 70 سال، کسی کی 100 سال، 10 سال کے بعد انسان کے اوپر احکام شرعیت نافذ ہو جاتے ہیں. 100 سال کی عمر ہو، 90 سال ایک بندہ نیک اعمال کرے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج زکات بھی کرتا ہے، اس نے سلوک بھی کرتا ہے، سارے نیک اعمال موجود ہیں. دوسری طرف ایک صحابی اللہ کے رسول کو ایک لمحہ بھر دیکھ لیتا ہے، ہماری 90 سال کی عبادت اس ایک لمحے کو نہیں پہنچتی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی فسبوہم، لوگوں اپنی قسمت کو دیکھو، تمہیں تو اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں استغفار کا حکم دیا گیا تھا کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے بخشش مانگو. ظالموں فسبوہم، تم نے تو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ جنگ صفین کے متعلق آگے پوچھنے لگا مجھے بتائیے وہ سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا. کہنے لگے میرے بھائی تلک دماء طہر اللہ یدی، وہ ایسے خون بہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی زبان کو ان کے بارے میں گندا کرنا شروع کر دوں. بس میں اس جنگ کے بارے میں کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا معاویہ افضل ہیں؟ کہنے لگے لا نقیس واحدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی بات کرتے ہو؟ کہاں سیدنا معاویہ، کہاں عمر بن عبدالعزیز؟ ہم ایک عام امتی کے ساتھ نبی کے صحابی کو کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ نبی کے صحابی افضل ہیں، عام امتی ہے. اور ایک روایت میں تو آتا ہے انہوں نے کہا تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے غزوات کیے ہیں، جس گھوڑے کے اوپر وہ سوار ہوئے تھے، زمین سے مٹی اڑی، اس کی ناک میں جو پڑی اس دھول کے برابر بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز نہیں. اور تم سمجھتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے. نبی کے صحابہ کے ساتھ کسی کو قیاس نہ کرو.
ان کی عظمت اتنی اعلیٰ ہے، ان کی رفعت اور بلندی اللہ رب العزت نے اس قدر بنائی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے معافی کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو بیان کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے۔ کتنے اساتذہ سے؟ 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے، لیکن سب کا منہج یہی تھا، وَمَا رَأَيْتُ فِيهِمْ أَحَدَهُمْ، ان میں سے میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا يَتَنَاوَلُ أَحَدًا، کہ جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے اوپر برستا ہو، ان کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہو۔ اور آج ہماری زبانیں نبی کے صحابہ کے بارے میں بے لگام ہو جاتی ہیں۔ سیدنا معاویہ اور بنو امیہ کے بارے میں خصوصاً خاص طبقے کے لوگ اتنے اعتراض کرتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مومنین کے خالو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ان کی بہن اللہ کے رسول کے گھر میں تھی، اور شرف صحابیت سیدنا معاویہ کو حاصل ہوا۔ ان کے والدین سیدنا ابو سفیان اور سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو یاد رکھیے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، ہم کون ہوتے ہیں ترازو لے کے کھڑے ہو جائیں اور اس تکڑی اور ترازو میں ڈال کر کے نبی کے صحابہ کے اگلے پچھلے اعمال تولنے لگ جائیں؟ ہمیں فیصل کس نے بنایا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں نبی کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کے فیصلے کرنے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں ان ایام کے اندر بڑی مبالغہ آرائی ہوتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر انسان کی بیوی اس کے گھر میں شامل نہیں ہے تو اس کی اولاد اس کے گھر میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے اے میرے نبی کے گھر والوں، تمہارے اندر سے نجاست کو دور کر کے تمہیں طاہر اور پاکیزہ اور صاف کر دے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے، مجھے بتائیے نبی کے اہل بیت میں سے کون لوگ ہیں؟ کیا میں نے کہا ہے؟ نبی کے اہل بیت میں سے کون لوگ ہیں؟ اور ساتھ دوسرا سوال بھی رکھ دیا، کیا اللہ کے رسول کی بیویاں نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم کہنے لگے، ہاں، نساؤہ من اہل بیتی، اللہ کے رسول کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ساتھ یہ یاد رکھو، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کہا من ہوں، جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام کیا ہے؟ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، آل علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آل کے لوگ، ان کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ وآل عقیل، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی آل کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ وآل جعفر، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی آل کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ وآل عباس، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آل اولاد کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ یہ 4 قسم کی آلیں میرے نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 4 آلیں اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کہا یہ 4 آلیں بھی اللہ کے رسول کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں نبی کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، وہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ام سلمہ تشریف فرما ہے، بات ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا، انتی من اہلی، اے ام سلمہ تو میرے اہل بیت میں شامل ہے، تو میری گھر والی ہے۔ اگر گھر والوں کو نکال دیا جائے کہ وہ اہل بیت میں نہیں ہیں، پھر اہل بیت میں اور کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے اوپر ایک چادر تھی،
آپ نے اس چادر کے اندر سیدنا حسین کو لے لیا، سیدنا حسن آئے تو ان کو بھی لے لیا، سیدہ فاطمہ آئی تو ان کو بھی اس چادر میں لے لیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ لوگ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اعزازاً اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ حقیقی اہل بیت انسان کی بیوی اور بچے ہوتے ہیں، سیدہ فاطمہ تو نبی کے اہل بیت میں تھی، لیکن سیدنا علی اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے اعزازاً اہل بیت میں شامل کر دیا، اور آج اور ان کی آج بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے سیدنا حسن حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، اچانک اجازت طلب ہوئی، اللہ کے رسول نے اجازت دی، ایک فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی اور چلا گیا۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتہ جو آج تک دنیا میں نہیں آیا تھا، اللہ سے اجازت لے کے مجھے صرف یہ بتانے آیا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کس قدر پیاری حدیث! ایک فرشتہ صرف یہی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ کی آل میں سے سیدنا حسن حسین وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کہا ساتھ اس نے یہ بھی خوشخبری دی کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کس قدر پیاری بات بیان فرمائی، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین سے محبت رکھے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، جو حسن و حسین سے بغض کرے گا گویا کہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے نبی نے اپنی محبت کا معیار حسن و حسین کو قرار دیا ہے۔ کرو محبت حسن و حسین سے، جس دل میں حسن و حسین کی محبت نہیں ہوگی گویا کہ اس دل کے اندر اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت نہیں جا سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے میرے اللہ من احب الحسن والحسین، جو حسن و حسین سے محبت کرے فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے، یعنی جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے یا جس سے اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت بنا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے کے اندر جو کرنے کے کام بتلائے گئے ہیں ان میں سے سب سے اہم کام روزہ رکھنا ہے۔ 10 محرم الحرام کا اسلام کے شروع کے اندر لوگوں کے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کو اختیاری قرار دیا گیا، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس دن کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے 10 محرم کو نجات عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے ہر عمل کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آئندہ سال 9 کا روزہ رکھوں گا، مخافۃ ان یفوتنی یوم عاشوراء، اس ڈر سے میں 9 کا روزہ رکھوں گا کہیں 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ مجھ سے فوت نہ ہو جائے۔ اب 9 محرم کا صرف روزہ جو رکھنا چاہیے، 10 محرم کے روزے کی فضیلت 9 محرم کے روزے کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے۔ اب 9 محرم کا روزہ جو انسان رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم ماننے والے ہیں اور الحمدللہ ماننے والے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں سے بنایا ہے۔ اس خاص مہینے کے اندر پانی کی سبیلیں لگانا کہ سیدنا حسین کا پانی بند کر دیا گیا، ان کا پانی بند ہوا اور آپ سبیلیں لگائیں۔ اس مہینے کے اندر منتیں ماننا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے منت اور نذر ماننی ہے اللہ کے لیے مانے، کسی اور کے لیے نہ مانے۔ اس خاص مہینے کے اندر ذوالجناح گھوڑے کو لے کر کے اس کو متبرک ہستی سمجھنا اور اس کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارنا، اس خاص مہینے کے اندر اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے سڑک پہ لے کر کے آنا، خاص قسم کا لباس پہن کے سینہ کو بھی کرنا، ماتم کے جلوسوں کے اندر شریک ہونا، یہ ساری کی ساری وہ بدعات ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے امت کے لوگوں تمہارے اوپر میری سنت کے اوپر عمل کرنا فرض ہے، اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے طریقے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ نے فرمایا نئے نئے کاموں سے بچ جانا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام جو دین میں ایجاد کیا جائے گا اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کہتا ہوں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ کے اندر لے کے چلی جاتی ہے۔ اس مہینے کے اندر سینہ کو بھی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجِيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اس کا میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَلَا مِنْ أَهْلِ طَرِيقَتِنَا، وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ میری سنت پہ نہیں ہے۔ تو جو مصیبت آنے پہ اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کر کے اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا ہے، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کی پکارتا ہے، یہ مصیبتیں نعوذ باللہ اللہ نے میرے گھر کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آن پڑی ہیں، یہ نہ مرتا میں مر جاتا، اس قسم کے الفاظ بولنا، آپ نے فرمایا وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، یہ تین کام جو کرتا ہے اس کا میری سنت اور میرے دین اور میرے طریقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اس مہینے کے اندر خصوصاً 9 اور 10 محرم کو یہی کچھ ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر، اور لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، روڈ بلاک کیے جاتے ہیں۔ نہ یہ سیدنا حسین کی سنت، نہ یہ سیدنا حسن کی سنت، نہ ان کے بابا علی کی سنت، نہ ان سب کے مرشد اور رہبر اور ہمارے مرشد اور رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرما دیا، قرآن کی صورت میں آپ کے سینہ اطہر پہ اترا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اپنی احادیث کی صورت میں بیان فرما دی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی۔ اقوال، مشغلے، اپنے کام، اپنے پیٹ کے چکر تو ہو سکتے ہیں، دین نہیں بن سکتا۔ دین وہی ہے جس کو اللہ کے رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بطور وحی کے نازل فرما دیا۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ان خاص ایام کے اندر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے دنگے فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔